جواد بھائی، پیٹریارکی یا پدر شاہی کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ کہ خواتین کے ساتھ مرد کچھ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ باپ بچوں کے ساتھ جو اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کے معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ سختی ہے، اپنی مرضی کے اوپر چلانے کا ایک رویہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جو پدر شاہی ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ والدین اور بچوں کے آپس میں معاملات ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے کہ والد کی رائے کے مطابق ہی آپ نے زندگی کو لے کر چلنا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، کیا یہ پدر شاہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے یہ جو ایشو ہے نا، اس کو ابھی اور اٹھاتے چلے جانا ہے نا، کوئی پہلو چھوڑنا نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز، پہلے ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ باپ ظاہر ہے کہ پہلے بچہ ہے نا، وہ کسی کا بچہ ہے اور اس کا کوئی باپ ہے، تو ہم یہ جو بریک کرنا ہے نا کسی جگہ پر، اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو رہے۔ یعنی ایک ماحول تھا، ایک زمانہ تھا، اس کے کچھ اپنے تقاضے تھے، کچھ مسائل تھے۔ آپ ہندوستان میں آئے تھے، ادھر ہندو آبادی تھی، آپ کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا، آپ اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں سے بچانا چاہتے تھے، باہر کیسے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کن معاملات میں انوالو ہونا ہے، کن میں نہیں ہونا ہے، کون سے تہذیبی چیزیں ہیں، کون سی ثقافتی چیزیں ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جن میں مذہب کا عمل دخل ہے۔ تو بہت انسیکیورٹی کا زمانہ تھا جس سے ہم گزر کر یہاں تک آئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں بریک ہونا چاہیے، وہ بریک ہونے کی بجائے اگلی نسل نے اسی کو کنٹینیو کیا، اور اب جو نسل ہے، جو ہماری نسل ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ میری کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مثال کیسے ہے کہ میں ایسا تھا، یا میرا زمانہ ایسا تھا، یا میں اپنے والد کے ساتھ ایسا تھا، تو اب اگلی نسل کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ جو جب بھی بچہ گھر پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو اوبیڈینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اوبیڈینس ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلانا ہاں، چاہتے ہیں۔ یہ جو اوبیڈینس ہے، یہ انسان سے نہیں چاہیے ہوتی۔ انسان تو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، خود چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے خیالات کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنی تاثرات کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ تجربے اور مشاہدے سے بہت کچھ سیکھ کے آگے بڑھ رہا ہوتا اوبیڈینس ہے۔ سے آپ غالباً یہ مراد لے رہے ہیں کہ اس کو جو کہا جائے وہ ویسے کرے، میں سوچے سمجھے اگر اس کو بغیر۔ ایکسپلین کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اوبیڈینٹ جو ہے نا، یہ جانور ہوتا ہے۔ آپ اس کو کچھ کمانڈز سکھاتے ہیں اور وہ ان کمانڈز پہ عمل کرتا ہے، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، چلو پھرو۔ انسان کا بچہ جو ہے، اس کو صرف بس رسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ یعنی وہ اپنے تاثرات بھی رکھے گا، اپنی بات بھی رکھے گا، وہ تجربات بھی کرے گا، وہ بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کو گائیڈ کرتے یعنی رہیں کہ گے، اس پہ بتاتے رہیں ضروری گے۔ نہیں ہے کہ وہ اوبے کرے، لیکن وہ اختلاف بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹفلی کرے گا۔ میرے نزدیک تو انسان کے بچے سے یہ ڈیمانڈ کرنا ہی کہ وہ اوبیڈینٹ ہو، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اوبیڈینٹ کر دیا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تو آپ نے دبا دیا۔ اب وہ صرف وہ کہہ رہا ہے اور وہی کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو اس کے اندر کا انسان نکل ہی نہیں سکے گا، وہ باہر ہی نہیں آئے گا، وہ اس طرح سے ایکٹ ہی نہیں کر سکے گا، وہ اپنی بات کو آپ تک کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے گا ایک وقت میں آ کے۔ لیکن شاید جواد بھی جو وہ لوگ ہیں نا جو بچوں کو کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بچے اپنا کچھ تھاٹ پروسیس رکھ کے اس کے بارے میں کوئی رائے ہم تک پہنچائیں۔ وہ آؤٹ آف لو کہہ لیں، آؤٹ آف اس کو الٹ کیوں نہیں دیتے آپ؟ یعنی ہم اس لیے بچوں کو اوبیڈینٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو، اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے اگر کچھ کریں گے تو غلط کریں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ آپ کو ہی معلوم ہے نا کہ جس زمانے میں بہت زیادہ مار کٹائی ہو جاتی تھی، اور اس کو بڑے فخر سے ہمارے ہاں آج کے والدین بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے والد تو ایسے تھے، ہمارے والد تو ایسے تھے، پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس جگہ سے یہ ٹویٹ کریں گے کہ آپ نے ایک بچے کو ٹرینڈ کرنا ہے، انسان کا بچہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے۔ سیکھنے اور میں ٹرینڈ ہونے کا انورٹڈ کاماز میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے لیے جانوروں کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔
تو اس کو سکھانا ہے آپ نے. سکھانا کیا ہے؟ سکھانے سے بھی زیادہ اس کے علم میں اضافہ کرنا، اس کے نالج میں اضافہ کرنا، اس کو چیزیں سیکھنا، بتانا، سوال کرنا، کوریدنا. یہ سکھائیں گے تو وہ آگے بڑھے گا. لیکن جواد بھائی اس کا ایک پہلو میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ والدین یا باپ خاص طور پہ اپنا ایک روب رکھتا ہے بچوں کے اوپر کہ وہ مجھ سے ڈر کے رہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر یہ ڈر نہ ہو تو بچہ بہت سارے ایسے کام کرے گا جس کو غلط کہا جاتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے. مجھے ایسا لگتا ہے، اب یہ بڑی کنٹروورشل سی بات ہے جو میں کہنے لگوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس آدمی کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی اس کے پاس روب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شخصیت وہ ہے تو احترام ہو جائے گا، روب آ جائے گا. لیکن اگر آپ کی شخصیت میں وہ چیز ہی نہیں ہے، یعنی آپ خود کوئی بہت اعلیٰ درجے پر کھڑے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کے پاس غصہ رہ جاتا ہے. آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اپنی بات کو منوائیں گے، زور زبردستی کریں گے. یا یہی وہ بعض اوقات تک ایموشنل بلیک میل، یہ بھی بڑا پہلو ہے. ایموشنل بلیک میلنگ بعض پہ اوقات آئیں گے سختی ہم آگے. الفاظ میں نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہ اس پر بھی آگے ہم آئیں گے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب والدین ہیں، ہم گزرے ہیں اس پروسیس سے، ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں نے جس وجہ سے شروع یہاں سے کیا کہ ابھی تک ہم اس پہ کوئی بریک نہیں لگا سکے. یعنی ایک بریک لگ جانی چاہیے تھی نا کہ بھئی یہاں تک ہم نے یہ معاملات کر لیے ہیں، بہت ہو گیا. یعنی یہ کیا مثال ہوئی کہ ہم تو پیدل چل کے اسکول جاتے تھے. بھئی آپ کے زمانے میں پیدل ہی تھا، ایسا تھوڑی تھا کہ آپ گھر پہ مرسڈیز کھڑی کر کے پیدل جا رہے ہوتے تھے. وہ زمانہ وہ تھا. اب اگر ایک بچہ جو ہے وہ گاڑی پہ جا رہا ہے تو یہ کوئی کمی یا زیادتی کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پاس وہ فیسلٹی ہے، آپ کے پاس نہیں تھی. یعنی آج آپ اس سے فیسلٹی ہوتے ہوئے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو. آپ کے پاس وہ تھی نہیں. تو ہوتی ہوئی چیز کے ساتھ مل کر کسی کام کو کرنے کے لیے تو اور طرح کی چیز. اچھا، مجھے لگتا ہے اگر فیسلٹی ہو بھی تو یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا کہ جو غلطی ہم کر کے بھگت چکے ہیں وہ ہمارا بچہ نہ کر سکے، یہ آؤٹ آف لو والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے پیرنٹنگ کے اندر. کہ بہت دفعہ آپ اپنے بچے کو اس لیے غلطی نہیں کر کے سیکھنے دینا چاہ رہے ہوتے کیونکہ آپ اس غلطی سے کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اس پروسیس سے گزرے. یا اس اگر آپ تکلیف سے غلطی گزرے. سے سیکھ چکے ہیں تو پھر تو اپنی سیکھ آپ کو شیئر کرنی چاہیے نا. نہیں، غلطی سے سیکھنا ایک پینفل عمل ہے نا. تو بعض اوقات والدین نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ اس نہ پین سے چاہیں، گزرے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی سیکھ شیئر کریں گے. جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی آپ ڈیولپ کر گئے ہیں، وہ شیئر کریں گے. اس کے بعد ایک بچہ اس جگہ پر نہیں آ رہا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آنا ہے تو گفتگو جاری رہے گی، ڈائلاگ جاری رہے گا، آپ اس کو منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن نہ ایموشنل بلیک میل کریں گے، نہ زور زبردستی کریں گے، نہ طاقت کا استعمال کر کے کسی چیز کو منوانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے آپ اس غلطی سے روکنے میں اس سے بڑی غلطی کر بیٹھیں گے. یعنی وہ بچہ وہ غلطی کر کے تو ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرح سیکھ جائے، لیکن جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ بیہیو کہاں سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں باپ اور بیٹے کا رشتہ، میں خود بڑا بیٹا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ بڑا بیٹا ہونا ایک الگ سے جرم ہے. جی، میں بھی سمجھ سکتا ہوں. ہاں، تو وہ جو ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، دوستی پیدا ہونی چاہیے. لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی، لیکن احترام کے دائرے میں. محبت کم نہیں ہوتی اس سے، بلکہ بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم باپ کی جگہ سے بیہیو کرتے ہیں، اور باپ کو ہم نے ایک خاص جگہ پر رکھ دیا ہے. اس کے سامنے بات نہیں ہو سکتی، اس سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وقت کے ساتھ، اور مجھے اس کے یعنی اپنے والد کے تجربے سے سیکھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے. وہ تجربے سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہم ان کے کہنے پر مان رہے ہوتے ہیں. میں اسی کو اوبیڈینس کہتا ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ جگہ گندی ہو اور جانور نہ بیٹھنا چاہتا ہو، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو سکھا دیا ہوا ہے تو جب آپ سٹ کہیں گے تو وہ بیٹھ جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگی. پھر یہ کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم اپنے ہی بچے کو، یعنی اپنا بچہ ہمیں ہمیشہ معصوم لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ بدتمیز لگ رہا ہوتا ہے. تو بچے ہی ہیں نا، دونوں جگہ بیہیویئر ایک ہی ہے، ایک ہی بیہیویئر. اور یا ہم اپنے بچے کو جب علیحدگی میں ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے وہ معصوم ہوتا ہے، جب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں جو وہاں بدتمیز تھا وہ یہاں پر معصوم ہو جاتا ہے،
یا غلطی پر ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے وہ ایک مثال بن جاتا ہے کہ دیکھو وہ پھر بھی یہ کر رہا تھا اور تم یہ نہیں کر رہے تھے. اسی طرح سے رزلٹس ہیں. ہر بچہ انسان کا بچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. سارے بچے جو ہیں وہ اے اور اے اسٹار لینے والے نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والی اولاد بھی ہو سکتا ہے کہ اس فرق میں ہو. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو ہوگی ہی تب جب بات ہوگی, ڈائلاگ ہوگا, ڈسکشن ہوگی, آپ ان کے اس مسئلے اور پروسیس میں شریک ہو جائیں گے. ہم شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ لیکچر دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ